أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. انہیں اپنے حال پر چھوڑ دے، وہ کھائیں پئیں اور عارضی فائدہ اٹھائیں اور امید انہیں غافل کیے رکھے، پس وہ عنقریب جان لیں گے. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک معلوم کتاب بطور تنبیہ تھی. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر ذکر اتارا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. تو ہمارے پاس فرشتے لیے ہوئے کیوں نہیں آتا اگر تو سچوں میں سے ہے. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. ہم فرشتے نہیں اتارا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت وہ مہلت نہیں دیے جاتے. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. یقیناً ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے تجھ سے قبل بھی پہلے گروہوں میں رسول بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کیا کرتے تھے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں اس بے باکی کو داخل کرتے ہیں. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. وہ اس رسول پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس سے پہلے
لوگوں کا معال گزر چکا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اور اگر ہم آسمان کا کوئی در ان پر کھول دیتے پھر وہ اس پر چڑھنے بھی لگتے تاکہ بچشم خود رسول کی صداقت کا نشان دیکھ لیتے۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ تب بھی وہ ضرور کہتے کہ ہماری آنکھیں تو کسی نشے سے مدہوش کر دی گئی ہیں، بلکہ ہم تو ایک ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستاروں کی منازل بنائی ہیں اور اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ۔ اور اس کی ہم نے ہر ایک دھتکارے ہوئے شیطان سے حفاظت کی ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ سوائے اس کے جو سننے کی کوئی بات اچک لے تو آگ کا ایک روشن شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے مضبوطی سے گڑے ہوئے پہاڑ ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی متناسب چیز اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اور ہم نے اس میں تمہارے لیے معیشت کے سامان بنائے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اور کوئی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں اور ہم اسے نازل نہیں کرتے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ہم نے پانی سے لدی ہوئی ہواؤں کو بھیجا، پس آسمان سے ہم نے پانی اتارا اور تمہیں اس سے سیراب کیا، جبکہ تم اس کو ذخیرہ کر لینے پر قادر نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ اور یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، اور ہم ہی ہیں جو ہر چیز کے وارث ہوں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اور ہم نے یقیناً تم میں سے سبقت لے جانے والوں کو جان لیا ہے اور ان کو بھی جان لیا ہے جو پیچھے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ
حكيم عليم. اور تیرا رب انہیں ضرور اکٹھا کرے گا، یقیناً وہ بہت حکمت والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون. اور یقیناً ہم نے انسان کو گلے سڑے کیچڑ سے بنی ہوئی خشک کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے پیدا کیا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے سخت گرم ہوا کی آگ سے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون. اور یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے کیچڑ سے بنی ہوئی خشک کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے بشر پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنا کلام پھونکوں تو اس کی اطاعت میں سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. اس نے کہا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ میں ایک ایسے بشر کے لیے سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے کیچڑ سے بنی ہوئی خشک کھنکتی ہوئی ٹھیکریوں سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم. اس نے کہا اس مقام میں سے نکل جا، یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور یقیناً تجھ پر جزا سزا کے دن تک لعنت رہے گی۔ قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ بشر اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنذرين. اس نے کہا پس یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ إلى يوم الوقت المعلوم. ایک معلوم وقت کے دن تک۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ ٹھہرا دیا ہے سو میں ضرور زمین میں قیام ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔
إلا عبادك منهم المخلصين سوائے ان میں سے تیرے چنیدہ بندوں کے۔ قال هذا صراط علي مستقيم اس نے کہا یہ سیدھی راہ دکھانا میرے ذمہ ہے۔ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين یقیناً جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے کوئی غلبہ نصیب نہ ہوگا سوائے گمراہوں میں سے ان کے جو از خود تیری پیروی کریں گے۔ وإن جهنم لموعدهم أجمعين اور یقیناً جہنم ان سب کا موعود ٹھکانہ ہے۔ لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان گمراہوں کا ایک مقررہ حصہ ہے۔ إن المتقين في جنات وعيون یقیناً متقی باغوں اور چشموں میں متمکن ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنين ان میں سلامتی کے ساتھ مطمئن اور بے خوف ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين اور ہم ان کے دلوں سے جو بھی کینے ہیں نکال باہر کریں گے، بھائی بھائی بنتے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين انہیں ان میں نہ کوئی تھکان چھوئے گی اور نہ وہ کبھی ان میں سے نکالے جائیں گے۔ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم میرے بندوں کو مطلع کر دے کہ یقیناً میں ہی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ وأن عذابي هو العذاب الأليم اور یہ بھی کہ یقیناً میرا عذاب ہی بہت دردناک عذاب ہے۔ ونبئهم عن ضيف إبراهيم اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق آگاہ کر دے۔ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ اس نے کہا ہم تو تم سے خائف ہیں۔ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم انہوں نے کہا خوف نہ کر، ہم یقیناً تجھے ایک صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون اس نے کہا کیا تم نے مجھے خوشخبری دی ہے باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، پس تم کس بنا پر خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين انہوں نے کہا
ہم نے تجھے برحق خوشخبری دی ہے، پس مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اس نے کہا بھلا گمراہوں کے سوا کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ اس نے کہا اے بھیجے ہوئے، تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين۔ سوائے آل لوط کے ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ اس کی بیوی کے سوا ہم نے اس کا انجام جانچ لیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون بس جب آل لوط کے پاس پیغامبر پہنچے، قال إنكم قوم منكرون۔ اس نے کہا تم یقیناً اجنبی لوگ ہو۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون۔ انہوں نے جواب دیا بلکہ ہم تو تیرے پاس وہ خبر لائے ہیں جس کے متعلق وہ شک میں مبتلا رہتے تھے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ہم تیرے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ بس اپنے اہل کو لے کر رات کے ایک حصے میں نکل کھڑا ہو اور ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور تم چلتے رہو جس طرف چلنے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ۔ اور ہم نے اسے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے وقت کاٹی جا چکی ہوگی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور شہر کے رہنے والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون۔ اس نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، پس مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا الله ولا تخزون۔ اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قالوا أولم ننهك عن العالمين۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے سب جہانوں سے راہ و رسم رکھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ اس نے کہا دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کی حیا کرو اگر تم
کچھ کرنے والے ہو۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ اللہ نے وحی کی کہ تیری عمر کی قسم، یقیناً وہ اپنی بدمستی میں بھٹک رہے ہیں۔ فأخذتهم الصيحة مشرقين، بس انہیں ایک گونجدار عذاب نے صبح ہوتے آ پکڑا۔ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل۔ بس ہم نے اس بستی کو تہو بالا کر دیا اور ان پر ہم نے کنکروں والی مٹی سے بنے ہوئے پتھروں کی بارش برسائی۔ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، یقیناً اس واقعہ میں کھوج لگانے والوں کے لیے نشانات ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور وہ بستی یقیناً ایک مستقل شاہراہ پر واقع ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا نشان ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور گھنے درختوں کے علاقے میں بسنے والے بھی یقیناً ظالم تھے۔ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں ایک نمایاں شاہراہ پر واقع ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنے نشانات دیے تو وہ ان سے اعراض کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں بے خطر گھر تراشتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس انہیں بھی ایک گونجدار عذاب نے صبح ہوتے میں آ پکڑا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ان کے کام نہ آ سکا جو کسب وہ کیا کرتے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، اور ساتھ ضرور آنے والی ہے، پس بہت عمدہ طریق پر درگزر کر۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، تیرا رب ہی یقیناً بہت باکمال خالق اور صاحب علم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یقیناً ہم نے تجھے 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیے ہیں۔ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين۔ اپنی آنکھیں
اس عارضی متاع کی طرف نہ پسار جو ہم نے ان میں سے بعض گروہوں کو عطا کی ہے، اور ان پر غم نہ کھا، اور مومنوں کے لیے اپنے شفقت کے پر جھکا دے۔ وقل إني أنا النذير المبين، اور کہہ دے کہ میں تو یقیناً ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، كما أنزلنا على المقتسمين، اس عذاب سے جیسا ہم نے باہم بٹ جانے والوں پر نازل کیا تھا، الذين جعلوا القرآن عضين، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فوربك لنسألنهم أجمعين، بس تیرے رب کی قسم ہم یقیناً ان سب سے ضرور پوچھیں گے، عما كانوا يعملون، اس کے متعلق جو وہ کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بس خوب کھول کر بیان کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، اور شرک کرنے والوں سے اعراض کر۔ إنا كفيناك المستهزئين، یقیناً ہم استہزاء کرنے والوں کے مقابل پر تجھے بہت کافی ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا لیا ہے، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تیرا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتا چلا جا یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آنے ہی کو ہے، بس اس کی طلب میں جلدی نہ کرو، پاک ہے وہ اور بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے فرشتوں کو روح القدس کے ساتھ اتارتا ہے کہ خبردار کرو کہ یقیناً میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلا کھلا جھگڑالو بن گیا. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. اور مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کے سامان ہیں اور بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب تم انہیں صبح چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہو. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. اور وہ تمہارے بوجھ اٹھائے ہوئے ایسی بستی کی طرف چلتے ہیں جسے تم جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. یقیناً تمہارا رب بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ بطور زینت بھی ہوں. نیز وہ تمہارے لیے وہ بھی پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور سیدھی راہ دکھانا اللہ پر بندوں کا حق ہے، جبکہ ان راہوں میں سے بعض ٹیڑھی بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس میں پینے کا سامان ہے اور اسی سے پودے نکلتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وہ تمہارے لیے اس کے ذریعے سے کھیتی نکالتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل. یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور کرتی ہے بہت بڑا نشان ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں.
یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے بہت بڑے نشانات ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور جو مختلف اقسام کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہیں وہ سب تمہارے لیے مسخر ہیں، اس میں نصیحت پکڑنے والے لوگوں کے لیے یقیناً بہت بڑا نشان ہے۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے تم زینت کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہارے لیے کھانے کا سامان مہیا کریں، اور دریا اور راستے بھی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اور بہت سے رہنمائی کرنے والے نشان، اور وہ ستاروں سے بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ پس کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اسے احاطے میں نہ لا سکو گے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ استکبار کرنے والے ہیں۔
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. کوئی شک نہیں کہ اللہ یقیناً جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یقیناً وہ استکبار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے جو تمہارے رب نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. گویا وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے تمام تر بوجھ بھی اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کیا کرتے تھے. خبردار بہت ہی برا ہے جو وہ اٹھاتے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. یقیناً ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے مکر کیے تو اللہ نے ان کی عمارتیں بنیادوں سے اکھیڑ دیں. تب ان پر چھت ان کے اوپر سے آ پڑی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. پھر قیامت کے دن وہ انہیں رسوا کر دے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی خاطر تم مخالفت کیا کرتے تھے. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا کہیں گے کہ یقیناً آج کے دن ذلت اور خرابی کافروں پر پڑ رہی ہے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ان پر جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے صلح کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے. کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے جو تم کیا کرتے تھے. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، لمبا عرصہ اس میں رہتے چلے جاؤ،
پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ یقیناً بہت برا ہے۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہا جائے گا کہ وہ کیا ہے جو تمہارے رب نے اتارا ہے؟ وہ کہیں گے سراپا خیر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے، بھلائی مقدر ہے اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، اور کیا ہی عمدہ ہے متقیوں کا گھر۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ان میں وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اسی طرح اللہ متقیوں کو جزا دیا کرتا ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ یعنی وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کی بنا پر جو تم عمل کرتے تھے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا وہ اس کے سوا کوئی راہ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا تیرے رب کا فیصلہ آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ بس انہیں ان کے اعمال کی برائیاں پہنچیں اور انہیں اس نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ تمسخر کیا کرتے تھے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم نے اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کی ہوتی، نہ ہم نے نہ ہمارے آباء و اجداد نے، اور نہ ہی ہم نے اس کے سوا کسی چیز کو حرمت دی ہوتی۔ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس کیا پیغمبروں پر
کھلا کھلا پیغام پہنچانے کے سوا بھی کچھ فرض ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو، پس ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور انہی میں ایسے بھی ہیں جن پر گمراہی واجب ہو گئی۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ بس زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تو ان کی ہدایت پر حریص ہے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ اسے پھر کبھی نہیں اٹھائے گا جو مر جائے گا۔ کیوں نہیں؟ یہ ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس پر واجب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ تاکہ وہ ان پر وہ چیز خوب کھول دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ کسی چیز کے لیے ہمارا محض یہ قول ہوتا ہے جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ضرور انہیں دنیا میں بہترین مقام عطا کریں گے، اور آخرت کا اجر تو سب اجروں سے بڑا ہے، کاش وہ علم رکھتے۔ الذين صبروا على ربهم يتوكلون۔ یہ اجر ان کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی کو نہیں بھیجا مگر ایسے مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، پس اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ انہیں ہم نے کھلے کھلے نشانات اور صحیفوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے تیری طرف بھی ذکر اتارا ہے تاکہ تو اچھی طرح لوگوں پر اس کی وضاحت کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اور تاکہ وہ تفکر کریں۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يكسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے بری تدبیریں کیں امن میں ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے، یا ان کے پاس عذاب وہاں سے آ جائے جہاں سے وہ گمان تک نہ کرتے ہوں، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين۔ یا انہیں ان کے چلنے پھرنے کی حالت میں آ پکڑے، پس وہ اللہ کو اس کے مقاصد میں عاجز کرنے والے نہیں۔ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔ یا انہیں تدریجاً گھٹانے کے ذریعے پکڑ لے، پس یقیناً تمہارا رب بہت ہی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اس کے سائے کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں اطراف سے جگہ بدلتے ہوئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ تذلل اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں جاندار ہیں، اور تمام فرشتے بھی، اور وہ استکبار نہیں کرتے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وہ اپنے اوپر غالب رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اور اللہ نے کہا کہ دو دو معبود مت پکڑ بیٹھو، یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے، بس صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اطاعت اسی کی واجب ہے، تو کیا
تم غیر اللہ سے ڈرتے رہو گے. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. اور جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم زاری کرتے ہوئے جھکتے ہو. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ فوراً اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تاکہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس کی ناشکری کریں، بس کچھ فائدہ اٹھا لو، تم ضرور اس کا نتیجہ جان لو گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. اور وہ اس کے لیے جسے وہ جانتے نہیں اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ایک حصہ بنا بیٹھتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم اس بارے میں پوچھے جاؤ گے جو تم افترا کرتے رہے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں، پاک ہے وہ، جبکہ ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ پسند کرتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جائے تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خبر کی تکلیف کی وجہ سے جس کی بشارت اسے دی گئی. کیا وہ رسوائی کے باوجود اللہ کے اس احسان کو روک رکھے یا اسے مٹی میں گاڑ دے؟ خبردار بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے بہت بری مثال ہے، اور سب سے عالی مثال اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اگر اللہ انسانوں کا ان کے ظلم کی بنا پر مواخذہ کرتا تو اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک طے شدہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، پس جب ان کی میعاد آ پہنچے تو نہ وہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور وہ اللہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں جس سے وہ خود کراہت کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ بہترین چیز انہی کے لیے ہے، بلا شبہ ان کے لیے آگ مقدر ہے، اور یقیناً وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم زين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ اللہ کی قسم، ہم نے یقیناً تجھ سے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے، بس آج وہ ان کا ولی بنا بیٹھا ہے، حالانکہ ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے تجھ پر کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ جس بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کے لیے خوب کھول کر بیان کر دے، اور اس لیے کہ یہ کتاب ایمان لانے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے جو بات سنتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک بڑا نشان ہے، ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے پیدا ہوتا ہے وہ خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجوروں کے پھلوں
اور انگوروں سے بھی ہم پلاتے ہیں، تم اس سے نشہ بناتے ہو، اور بہترین رزق بھی۔ یقیناً اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا نشان ہے۔ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں بھی اور درختوں میں بھی اور ان بیلوں میں جو وہ اونچے سہاروں پر چڑھاتے ہیں گھر بنا۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کے رستوں پر عاجزی کرتے ہوئے چل۔ ان کے پیٹوں میں سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اور اس میں انسانوں کے لیے ایک بڑی شفا ہے۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا نشان ہے۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں وفات دے گا، اور تم ہی میں سے وہ بھی ہے جو ہوش و حواس کھو دینے کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ علم حاصل کرنے کے بعد کلیتاً علم سے عاری ہو جائے۔ یقیناً اللہ دائمی علم رکھنے والا اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض دوسروں پر رزق میں فضیلت بخشی ہے، پس وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی وہ کبھی اپنے رزق کو ان کی طرف جو ان کے ماتحت ہیں اس طرح لوٹانے والے نہیں کہ وہ اس میں ان کے برابر ہو جائیں۔ پھر کیا وہ اس حقیقت کے جاننے کے باوجود اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ہی جوڑے پیدا کیے اور تمہیں تمہارے جوڑوں میں سے ہی بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا۔ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ تو پھر کیا وہ باطل پر تو ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیں گے؟
ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. اور وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے لیے آسمانوں اور زمین میں کسی رزق کا کچھ بھی مالک نہیں، اور وہ تو کوئی استطاعت نہیں رکھتے. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کرو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. نیز اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بندے کی جو کسی کی ملکیت ہو اور وہ کسی چیز پر کوئی قدرت نہ رکھتا ہو، اور اس کی بھی جسے ہم نے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہو، اور وہ اس میں سے خفیہ طور پر بھی خرچ کرتا ہو اور اعلانیہ بھی. کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير. نیز اللہ دو شخصوں کی مثال بیان کرتا ہے. ان دونوں میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے. وہ اسے جس طرف بھی بھیجے وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. کیا وہ شخص اور وہ برابر ہو سکتے ہیں جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور ساعت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی جلد تر. یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے،
اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ کیا انہوں نے پرندوں کو آسمان کی فضا میں مسخر کیا ہوا نہیں دیکھا؟ انہیں کوئی تھامے ہوئے نہیں ہوتا مگر اللہ۔ یقیناً اس میں بہت سے نشانات ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکینت رکھ دی اور تمہارے لیے مویشیوں کی کھالوں کے ایک طرح کے گھر بنا دیے جنہیں تم کوچ کے دن اور پڑاؤ کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی پشم اور ان کی اون اور ان کے بالوں سے بہت سا ساز و سامان بنایا اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا مقدر کیا۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم۔ اور اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے تمہارے لیے سایہ دار چیزیں بھی بنائیں اور تمہارے واسطے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں اور تمہاری خاطر اوڑھنے کا سامان بنایا جو تمہیں گرمی سے بچاتا ہے، اور اوڑھنے کا وہ سامان بھی جو جنگ کے وقت تمہارا بچاؤ کرتا ہے۔ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت تمام کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار ہو جاؤ۔ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو تجھ پر تو محض کھلا کھلا پیغام پہنچانا فرض ہے۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر لوگ ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ وہ دہلیز تک رسائی پائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا
جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے شریک جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے، تو وہ ان کی یہ بات ان پر ہی دے ماریں گے کہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پس اس دن وہ اللہ کی طرف سلو کی طرح ڈالیں گے اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے کھو چکا ہوگا۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب میں بڑھاتے چلے جائیں گے بسبب اس کے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تیری طرف کتاب اتاری ہے اس حال میں کہ وہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت کے طور پر ہے اور فرمانبرداروں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا۔ اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر کفیل بنا چکے ہو۔
إن الله يعلم ما تفعلون. اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به. اور اس عورت کی طرح مت بنو جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو مضبوط ہو جانے کے بعد پارا پارا کر دیا. تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہو مبادا ایک قوم دوسری قوم پر فوقیت لے جائے. یقیناً اللہ تمہیں اس ذریعے سے آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور وہ ضرور تم پر قیامت کے دن وہ کھول دے گا جس کے متعلق تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں امت واحدہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور تم یقیناً پوچھے جاؤ گے ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ مبادا تمہارا قدم جم جانے کے بعد اکھڑ جائے اور تم بدی کا مزہ چکھو بسبب اس کے کہ تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے اور تمہارے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون. اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کیا کرو. یقیناً جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ضرور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ان کے بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ مرد یا عورت میں سے جو بھی نیکیاں بجا لائے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو اسے ہم یقیناً ایک حیات طیبہ کی صورت میں زندہ کر دیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب تو قرآن پڑھے تو دتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یقیناً اسے ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور ان پر جو اس یعنی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کوئی آیت بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو محض ایک افتراء کرنے والا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ تو کہہ دے کہ اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ثبات بخشے جو ایمان لائے اور فرمانبرداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے کسی بشر نے سکھایا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں آجمی یعنی غیر فصیح ہے، جبکہ یہ قرآن کی زبان ایک صاف اور روشن عربی زبان ہے۔ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب مقدر ہے۔ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ صرف وہی لوگ گڑھتے ہیں
جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو بھی اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیا گیا ہو، حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ بری الذمہ ہے، لیکن وہ لوگ جو شرح صدر سے کفر پر راضی ہو گئے ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت پر ترجیح دیتے ہوئے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ ہرگز کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور یہی ہیں جو غافل لوگ ہیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یقیناً یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہوں گے۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر تیرا رب یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہ فتنے میں مبتلا کیے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر نفس اپنی جان کے دفاع میں جھگڑتا ہوا آئے گا، اور ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ ایک ایسی بستی کی مثال بیان کرتا ہے
جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، اس کے پاس ہر طرف سے اس کا رزق بافراغت آتا تھا۔ پھر اس کے مکینوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو عذاب نے ان کو آ پکڑا جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس جو کچھ تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ کھانا حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ہاں جو سخت مجبور ہو جائے، نہ رغبت رکھنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور تم ان چیزوں کے بارے میں جن کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ تم اللہ پر بہتان تراشو۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ ایک تھوڑا سا فائدہ ہے اور پھر ان کے لیے ایک بڑا دردناک عذاب مقدر ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ان لوگوں پر بھی جو یہودی ہوئے ہم نے وہ چیزیں حرام قرار دی تھیں جن کا ذکر ہم تجھ سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر تیرا رب
یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لا علمی میں برے اعمال کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کی، یقیناً تیرا رب اس پاک تبدیلی کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. یقیناً ابراہیم فی ذات ہی ایک امت تھا جو ہمیشہ اللہ کا فرمانبردار اسی کی طرف جھکا رہنے والا تھا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا، اس اللہ نے اسے چن لیا اور اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ہم نے اسے دنیا میں حسنہ عطا کی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ تو ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یقیناً سبت ان لوگوں پر آزمائش بنایا گیا جنہوں نے اس کے متعلق اختلاف کیا، اور تیرا رب یقیناً ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا ضرور فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو، یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی تم پر زیادتی کی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور تو صبر کر، اور تیرا صبر اللہ کے سوا اور کسی کی خاطر نہیں، اور تو ان پر غم نہ کر، اور تو اس سے تنگی میں نہ پڑ جو وہ مکر کرتے ہیں۔ إِنَّ
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔